السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محمد سلمان برادر کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ ایک عورت کے شوہر ان پر بہت ظلم کرتے ہیں، کچھ دن قبل اتنا مارا پیٹا کہ اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ وہ اپنے والدین کو نہیں بتاتی کہ وہ پریشان ہوں گے اور لوگ ان کی بے عزتی نہ کریں۔ ایسی صورت میں اس عورت کو کیا کرنا چاہیے اور اس شوہر کے لیے کیا حکم ہے، اس بارے میں تفصیل کے ساتھ رہنمائی فرمائیں۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمائے ہیں میاں بیوی کے مابین تنازع کے یا بیوی کی نافرمانی کے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 پڑھیں۔ 34 نمبر آیت پر رب العالمین فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ تین باتیں رب العالمین نے بالترتیب بیان فرمائیں۔ پہلے فرمایا کہ جو عورتیں جن کے نشوز کا تمہیں خطرہ ہو، نشوز کا لغوی معنی ہوتا ہے اونچا ہونا، اونچا کرنا یا اونچا ہونا۔ جو عورت اپنے دل میں شوہر کا بغض رکھے اور اس کی اطاعت سے خود کو اونچا سمجھے، میں کماتی ہوں، یہ کماتا ہے میں بھی کماتی ہوں، یہ پڑھا ہوا میں بھی پڑھی ہوئی ہوں، میرا تو اس سے رتبہ یہ بلند ہے، میرا اس سے یہ بلند ہے، اب خود کو اس کی اطاعت سے بلند سمجھے، اونچا سمجھے اور دل میں اس کا بغض رکھے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاح میں نافرمانی ہے کہ شوہر کی نافرمانی قصدن کرے۔ ایک ہوتا ہے کہ غلطی سے کوئی ایسی بات ہو گئی خطاً، اس پر شوہر کو پکڑ نہیں کرنی چاہیے، یا اگر غلطی کر کے غلطی کا اعتراف کرتی ہے، معذرت کرتی ہے، تو پھر بھی شوہر کو اس کا مواخذہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ غلطی کرتی ہے اور غلطی پر مصر ہے، اصرار کرتی ہے، غلطی پر ڈٹی ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ تیری بات غلط ہے، قرآن و سنت میں یہ بیان ہوا ہے، تو غلط کرتی ہے۔ اگر نہیں مانتی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر تم ان سے اپنے بسترے الگ کر لو، علیحدہ سو جاؤ، یعنی ناراضگی کا اظہار کرو۔ یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے مخلص عورت کے لیے۔ پھر بھی اگر نہ مانے تو پھر رب العالمین نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر تم ان کو مارو، بیویوں کو، نافرمانی کرنے والی کو۔ لیکن مارنا کس طرح ہے؟ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ ما حق زوجۃ احدنا علیہ، ہم میں سے ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو کھائے اس کو بھی کھلا، تو لباس پہنے تو اسے بھی پہنا، ولا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت۔ یہ سنن ابی داود کی روایت ہے، 21 یعنی 2142 نمبر ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا اب قرآن نے تو اجازت دی نا مارو، لیکن اب مارنا کیسے ہے اس کی وضاحت اللہ کے رسول بیان فرمائیں گے، کیونکہ آپ کے ذمے ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس کی وضاحت قرآن کی رسول اللہ علیہ السلام کے ذمہ، اور حضرت اللہ کی وحی سے اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ فرمایا اسے وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، چہرے پر نہیں مارنا، اور اسے بدصورت وغیرہ نہیں کہنا، اور اس سے ناراضگی بھی منانی ہے تو اسے گھر میں چھوڑ، یہ نہیں کہ معمولی سی ناراضگی پر اس کو میکے چھوڑ دینا، کسی اور عزیز کے گھر چھوڑ دینا، اس سے ناراضگی بڑھے گی، اصلاح کا پہلو نہیں نکلے گا۔ دوسری یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر یہ نافرمانی کریں فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ان کو مارو لیکن ایسا نہ مارو کہ انہیں زخم آ جائے،
ان کی ہڈی نہیں توڑنی، زخم نہیں کرنا، غیر مجروح مارنا ہے، یعنی ہلکی پھلکی مار، جیسے دانا اور اچھے لوگ کبھی اپنے اولاد کو مارتے ہیں نا، تو اس کو وحشیوں کی طرح نہیں مارتے، بلکہ انہوں مارتے ہیں تاکہ یہ بچہ ڈر جائے، اسے عبرت ہو جائے۔ تو اس نیت سے مارنا ہے، تربیت کی نیت سے، ڈر ڈالنے کی نیت سے۔ ایک حدیث اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5204 نمبر حدیث کا ہے، کتاب النکاح ہے۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا یجلد احدکم امرأتہ جلد العبد، کہ اپنی عورتوں کو اس طرح نہ مارو جس طرح لوگ بے دردی سے اپنے غلاموں کو مارتے ہیں، اس طرح نہ مارو۔ اب یہ جو سوال بھائی نے کیا ہے، یہ سب جو میں نے باتیں عرض کی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ اس کے شوہر کو سمجھانے کے لیے کی ہیں کہ یہ سب باتیں اس کے شوہر کو سمجھاؤ۔ اب رہا مسئلہ کہ وہ ہماری بہن کیا کرے، قرآن حکیم نے یہی سورۃ النساء جو آیت نمبر 34 میں نے پڑھی ہے، اس سے آگے والی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے سمجھے کو اس بہن کا جواب دے دیا ہے۔ فرمایا ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان میں دونوں میں اختلاف کا ڈر ہو کہ ان کا اختلاف بڑھے گا، بیوی بھی ہار نہیں رہی، شوہر بھی ہار نہیں رہا، دونوں بضد ہیں، لڑائی بڑھ رہی ہے، تو اب یا ایک مانتا ہے دوسرے زیادتی کرتا ہے، جیسے یہ ابھی بیان کیا ہے سوال میں۔ پہلی بات تو اس کے شوہر نے جو مار کے اس کے منہ سے خون نکالا، ایسا نہیں مارنا ہے۔ پہلی بات تو چہرے پر مارنا ہی نہیں، پھر اور جگہ مارنا ہے، ایسے نہیں مارنا کہ اس کو زخمی کر دینا، اس کا خون نکال دینا۔ یہ اس کے شوہر نے غیر سری مار ماری ہے۔ مارنا جائز ہے لیکن تربیت کے لیے، ڈراؤ کے لیے، ایسے نہیں جیسے انہوں نے مارا ہے، اس کے شوہر کو سمجھانا چاہیے۔ اب رہا اس کی بیوی کا، وہ ہماری بہن کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ خطرہ اختلاف کا تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک منصف ثالث مقرر کیا جائے خامد کے خاندان سے اور ایک بیوی کے خاندان سے۔ اب جو ہماری بہن کہتی ہے میں اپنے والدین کو نہیں بتلاتی کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ ہمارے والدین کے بارے باتیں کریں گے، نہیں، اس میری بہن کو قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین بہن بھائیوں کو بھی اچھے طریقے سے بتانا چاہیے، بلکہ اپنے والدین کو ہی نہیں، شوہر کے والدین کو بھی بتانا چاہیے، اور ان سے کہو کہ ایک منصف ان کے خاندان سے لے لو، ایک اپنے دونوں بیٹھ جائیں، دونوں کی باتیں سنیں اور دونوں کی باتیں سن کر ان کے مابین اصلاح کر دیں۔